پہلے تو آپ نے سوال کیا تھا اور آپ کا سوال یہ تھا کہ جی پی ڈی ایم کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے جو رابطے کیے ہیں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، اس حوالے سے اے این پی کا موقف کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ رہے تقریباً 6 ماہ تک۔ اس کے بعد کچھ صورتحال ایسے پیدا ہوئی کہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہ سکتے، اور پھر ہم نے پی ڈی ایم سے ایل ایل پی کا اعلان کیا۔ اس سے زیادہ میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ کہنا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں نہیں ہیں جو اب پی ڈی ایم میں ہیں، نہ ہی ان سے کوئی خدا نخواستہ ہماری کوئی لڑائی ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت ہے، اور موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ہے، اور بالخصوص اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اور پھر آنے والے عام انتخابات ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں ہم ہو یا نہ ہو، لیکن اپوزیشن کا ان نکات پر متفق ہونا اور متفق رہنا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب۔ اس لیے اے این پی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم الیکشن ریفارمز پہ جو شہباز شریف صاحب نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کی ہے، تو ہم ضرور انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، بلکہ جہاں پر بھی مشترکہ اپوزیشن کے حوالے سے کوئی کوشش ہوتی ہے قومی ایشوز پر، ذاتی ایجنڈاز پہ نہیں، قومی ایشوز پر جو بھی کوشش کرے گا اور وہ رجوع کرے گا، تو اے این پی کا جو ریسپانس ہے انشاءاللہ وہ منفی نہیں ہوگا، ہمارا ریسپانس انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ افغانستان میں اس وقت امریکہ وہاں سے جا رہا ہے، اس کے بعد کشیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اگر وہاں پر کشیدگی ہوتی ہے تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی پارٹی کی، تاکہ اس خطے کو بہتر کیا جا سکے، بچایا جا سکے جرائم سے اور دہشت گردی سے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ حکومت کی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے، کیونکہ بجٹ سیشن کے دوران بھی جتنے پارلیمنٹری لیڈرز بولے ہیں تو ہر ایک نے مجھ سمیت افغانستان کی صورتحال پر، بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہم نے اپنے خدشات کا اظہار ہم نے کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال نہایت ہی اس وقت کشیدہ ہے اور تشویشناک ہے۔ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ یہ کہے یا نہ کہے، وہ تسلیم کبھی نہیں کرے گا، لیکن میرے خیال سے امریکہ افغانستان کو جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ افغانستان کے مسئلے کا حل قطعاً نہیں ہے اور نہ تھا۔ جب امریکہ آیا تھا اس وقت بھی ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جی ایک دفعہ پہلی بھی جب روس کو شکست دی گئی اور روس افغانستان سے نکلا، تو اس کے بعد امریکہ اور ساری دنیا نے افغانستان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور کسی نے پھر افغانستان کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا، نہ ہی تعاون کیا، جس کے نتیجے میں افغانستان خانہ جنگی کی طرف چلا گیا۔ یہ بات بار بار جب پچھلے سالوں میں امریکہ کے ساتھ کی گئی، یورپ کے ساتھ کی گئی، مغربی دنیا کے ساتھ کی گئی، تو ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ نہیں، اس دفعہ ہم افغانستان کو ایسا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ایک مستقل اور پرامن افغانستان چھوڑ کے جائیں گے۔ اب تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ شاید امریکہ کی سیاست جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے، اور اب افغانستان سے ان کا انخلا جو ہے وہ ان کی سیاسی ضرورت بن گئی ہے۔ جو بائیڈن کی یہ کوشش تھی اور ہے کہ وہ امریکہ کو اور امریکہ کے لوگوں کو یہ پیغام دے کہ پرائی جنگ میں ان کو ملوث کیا گیا تھا، اور جو بائیڈن ان کو پرائی جنگ سے نکالنے آئے ہیں۔ یہ امریکہ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ افغانستان پر بڑے گہرے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ اب میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کو ساری عمر افغانستان میں رہنا چاہیے تھا، لیکن امریکہ کو افغانستان کا مسئلہ حل کر کے افغانستان کو چھوڑنا تھا۔ جس انداز اور جس حالات اور جس ماحول میں امریکہ جا رہا ہے، خدشہ یہ پیدا ہو گیا کہ خدا نخواستہ افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں دن بدن رپورٹس آ رہی ہیں، اگر ان رپورٹس میں کوئی صداقت ہے کہ وہاں پر طالبان جو ہیں وہ دن بدن ڈسٹرکٹس پہ قبضہ کر رہے ہیں،
وہاں پر جو اینٹی طالبان گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک جوائنٹ فرنٹ قائم کیا جائے ان کے خلاف. ابھی کچھ دنوں میں حالیہ دنوں میں 2-3 دن ہو گئے ہیں، حامد کرزئی صاحب کا ایک بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، جس میں حامد کرزئی صاحب نے شدید مذمت کی ہے امریکہ رویے کی. بلکہ میرے خیال سے شاید ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ نے افغانستان کو رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں دیا. اب اگر ایک ایسی شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہاں کچھ دیکھ کر وہ یہ بات کر رہے ہوں گے. میرے خیال سے امریکہ کے فیصلے تو ہم نہیں کر سکتے اور امریکہ چلا بھی جائے گا، لیکن اپنے فیصلے تو ہم خود کر سکتے ہیں. اب امریکہ نے اب یہاں نہیں رہنا. اب افغانستان نے اور پاکستان نے تو اس خطے میں اس لیے رہنا ہے کہ دونوں آباد ہیں یہاں پر. آپ ہمسایوں کو نہیں بدل سکتے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ظاہری بات ہے کہ ضرورت اس بات کی اس وقت ہے. ہمارا ANP کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے افغانستان اور پاکستان کو ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے. اگر اس طرف سے دہشت گرد اس طرف جا رہے یا اس طرف سے اس طرف آ رہے، سب سے پہلے تو اس سلسلے کو روکنا ہوگا. اور پھر افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایک دفعہ پھر ہم آگ کے اس دریا میں کود پڑے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آج تو چونکہ بجٹ کا تقریباً آخری دن ہے، یہ جو بھی فگرز آپ یہاں پر ہمیں دے رہے ہیں، یہ جو بھی ہم ٹارگٹز اپنے لیے رکھ رہے ہیں کہ جی اتنا ہماری GDP گروتھ ہوگی، اتنے ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں گے، اتنے صوبوں کو ملے گا، خدا نخواستہ اگر اس ملک کا امن متاثر ہوتا ہے یہ سب کچھ بے معنی ہو جائے گا. اب ایک میٹنگ رکھی ہے انہوں نے میرے خیال سے 1 کو پارلیمنٹ میں، اس میں انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ پھر حکومت اور ریاست کا کیا موقف ہے. حکومت کا اور ریاست کا موقف سننے کے بعد ہم اپنی رائے دیں گے اور ظاہری بات ہے کہ جو ان کیمرہ ہے وہ ان کیمرہ کہیں گے، جو پھر باہر کہنے کی بات ہے وہ انشاءاللہ اس اجلاس کے بعد پھر باہر آپ دوستوں سے پھر بات کریں گے. جوائنٹ شوٹنگ ہونی چاہیے اس کے لیے. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو اس وقت معذرت کے ساتھ لیکن 2-3 ایسے موقع آئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ تقریباً ہم حالت جنگ میں تھے. خدشہ یہ تھا کہ پاکستان پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا. آرمی چیف یہاں پر آئے اور انہوں نے صورتحال سے ہم سب کو آگاہ کیا. اس میٹنگ میں بھی وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ غیر حاضر تھے. اب پھر سے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. اب میری معلومات کے مطابق اگر اب حکومت نے نظر ثانی کر لی یا کر لے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میری معلومات کے مطابق کل شام تک تو یہ پروگرام تھا کہ وزیر ایشو پر جہاں پر ساری اپوزیشن کی قیادت آ کر بیٹھے گی، قومی لیڈرشپ بیٹھے گی، پارلیمنٹ کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوگی، فوج کی نمائندگی ہوگی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی نمائندگی ہوگی. وزیر اعظم صاحب کی نمائندگی اگر نہیں ہوگی تو ہم کیا حاصل کریں گے؟ یا تو وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر دے کہ جی فارن پالیسی اور انٹرنل سیکیورٹی یہ حکومت نے مینیج نہیں کرنا، یہ ریاست نے مینیج کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم حکومت سے مطالبہ کرنے چھوڑ دیں گے. ہم ریاست سے بات کریں گے، ہم ریاست سے مطالبہ کریں گے. لیکن اگر یہ حکومت نے کرنا ہے تو حکومت وزیر اعظم ہے اور پھر وزیر اعظم کو ایسے موقع پر ہونا چاہیے. اچھا سر، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ہو یا پرویز مشرف کا مارشاء اللہ ہو، تو افغانستان کے حالات ہی وجہ بنے، بیرونی حالات. تو اب کوئی اس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن جس طرح ڈیوائیڈ ہے تو عمران خان کو 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیے عمران خان صاحب کے 5 سال مدت پورے کرنا میرے خیال سے اپوزیشن کا متفق ہونا یا متفق نہ ہونا میرے خیال سے شاید اس کا اتنا عمل دخل اس میں نہ ہو. عمران خان صاحب اگر اپنے 5 سال مکمل نہیں کرتے تو میرے خیال سے یہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوگا، کسی اور کا اس میں عمل دخل کم ہوگا. یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ رب بھی ان پہ مہربان رہا ہے اور عبد الرب بھی ان پہ مہربان رہا ہے. اگر یہ مہربانی نہ ہوتی تو شاید میرے خیال سے وہ 2 سال بھی پورا نہیں کرتے. ابھی آپ دیکھ لیں، اگر چینی اسکینڈل کی صحیح تحقیقات ہوتی جو وعدہ کیا گیا تھا اور ماضی میں جو لوگ عمران صاحب کے قریب رہے اگر ان پر ہاتھ ڈالا جاتا حقیقت میں
اور पंजाब के वो MPAs और इस हाउस के वो MNAs जो उस ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ है, अगर वो इस हुकूमत को सपोर्ट ना करते तो आज ये हुकूमत इस बजट को पास नहीं कर पाती। अब जिन्होंने भी किया, लेकिन फैसला ये हुआ कि जी जहांगीर तरीन साहब को NRO देना चाहिए ताकि हुकूमत को बचा सके। जहांगीर तरीन साहब को NRO दिया गया, उस NRO के नतीजे में जो है तो बजट पास हो जाएगा और मरकज़ी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत फ़िलहाल बच जाएगी। जो लोग इस हुकूमत को लेकर आए हैं, जिस दिन वो अपना हाथ हटा ले, मेरे ख्याल से ये हुकूमत शायद हफ्ता भी ना चले। इसलिए हमारा यही कहना है कि जिनका काम है उनको करने दें। इसलिए हमारा ये कहना है कि आइंदा इंतखाबात हर कीमत पर साफ शफाफ होने चाहिए। जितने तजुर्बे करने थे कर लिए, मज़ीद तजुर्बों के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक चीज़ कम से कम इंश्योर कर ले, अपना वक्त पूरा करते हैं नहीं करते, ये तो अब मेरे ख्याल से 2 साल से भी कम अरसा रह गया है। लेकिन असल बात ये है कि आने वाले इंतखाबात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की इंटरनल डेमोक्रेसी के साथ अफ़गानिस्तान के हालात को जोड़ना मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की पीस और सिक्योरिटी और अमन को आप अफ़गानिस्तान के हालात के साथ जोड़ सकते हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है। लेकिन ये बहाना बनाकर कि जी जमहूरियत को ख़तरा है इसलिए कि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब है, मेरे ख्याल से उसमें तो फिर ये तकाजा बनता है कि उन हालात में हम जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करें, बजाय इसके कि हम जमहूरी निज़ाम को ख़त्म कर डालें। अच्छा गोती साहब, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा। शहबाज शरीफ की इंतखाबी इस्लाहात में तो आप शिरकत करने जा रहे हैं, उसके बजाय, लेकिन एक इंतखाबी जो इस्लाहात है वो हुकूमत भी कर रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको वो सामने आ रही है कि वो उसको उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि आप चीज़ वाला जो ऑर्डिनेंस क्योंकि आपके जो अमर चीज़ बहुत ज़्यादा के पीछे, उस पर आपका क्या पॉइंट है? उन्हें भी वोटिंग राइट्स। देखिए इस तरह है, मैं कम से कम अपनी बात कहूँगा कि इलेक्शन इस्लाहात कैसे होंगे। हमें इस हुकूमत के मैंडेट पर लाख एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात थे और है, लेकिन इस पार्लियामेंट में हम बैठे हुए और वो भी बैठे हुए। अब इस्लाहात कानून साजी के बगैर तो मुमकिन नहीं है, कानून साजी के ज़रिए ही इस्लाहात होंगी। और उसके लिए लाजिम बात यह है कि फिर हुकूमत और अपोजिशन को, अगर ये स्पिरिट और विल है दोनों तरफ से, तो हुकूमत और अपोजिशन को फिर इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर मशावरत के ज़रिए मुतफ़क़ा इस्लाहात लानी होंगी। इस वक्त जो इस्लाहात लाई गई है वो एक पार्टी की ख्वाहिशात के मुताबिक है, वो तमाम पार्टीज़ की राय के मुताबिक नहीं है। और इसी इशू पर बैठकर अब हमने मशावरत करनी है 5 तारीख को कि आगे अब हमने क्या करना है, क्योंकि लेजिस्लेशन ही इसका वाहिद रास्ता है। लेजिस्लेशन के ज़रिए इस मसले का हल हमने ढूंढना है। ऐसे हालात हमने पैदा करने होंगे कि ये सिलसिला कि जी धांधली हुई है, मैं मानता हूँ, मैं नहीं मानता, ये मैंडेट असली है, ये नकली है, ये जाली है, ये जाली नहीं है, ताकि इन बातों का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। और उसके लिए मेरे ख्याल से मशावरत और कानून साजी, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है।